اپنے وسیع کا اعلان کیا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے حضرت شام علیہ السلام کو وسیع بنایا۔ ناصر آبادی میں نے کیا بتایا تھا، یہ شام بن نوح کون ہے؟ جو ہمارے پیغمبر کے مورث اعلیٰ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، شام بن نوح، حام بن نوح اور یاف بن نوح۔ آپ نے شام بن نوح کو مکہ مدینہ میں رکھا، اس کو حجاز کہتے ہیں۔ حام بن نوح کو چین بھیجا اور یاف بن نوح کو یورپ بھیجا، اور وہاں ہر ایک کی نسل سے چلتے نبوتیں بھی آتی رہیں، دین بھی آتے رہے اور نسل بھی چلتی رہی۔ انہوں نے اپنے علاقے میں حجاز میں اپنے بیٹے شام کو وسیع بنایا اور دوسرے علاقوں میں ان کو بنایا۔ تو ہر وہ چونکہ ان کا تینوں بیٹے معصوم اور نبی تھے، ان کی نسل میں نبوتیں چلتی ہیں، اور ہمارے پیغمبر شام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شام علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ہر نبی نے اپنی وسیع بنائے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کس کو وسیع بنایا اور اس کی نشانی کیا تھی۔ اب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے شاید سنا ہو کہ جناب امیر کی بھی سعایت کا اعلان تو بڑا پنکراک سے بڑی شان بان سے میدان غدیر میں کیا گیا۔ اس کے بعد باقی ائمہ کا اعلان ہوتا رہا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا، اور کچھ ائمہ کی امامت میں لوگوں کو شک ہوا۔ سب سے پہلے کرن باجی کسی کی امام کی امامت میں شک ہوا؟ امیر المومنین کی، امام امیر المومنین کی۔ سب جانتے تھے، وہ تو پیغمبر نے اٹھا کے دکھایا، من کنت مولا۔ شاہ جی مانتے تو پھر کیوں حق چھینتے؟ ماننے کی بات نہیں کی، ہوتی ہے کہ یہ تم امام نہیں ہو اس لیے تمہارے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ہے وہ ساتھ میں میں آپ کا سوال اپنا سوال واضح کرتا ہوں۔ جناب امیر کے بعد یقیناً امام حسن امام حسین ہیں، کیونکہ وہ عمر میں بھی بڑے تھے، انہوں نے 10 دفعہ بتایا بھی تھا، اور امام حسین نے میدان کربلا میں امام سجاد کو باقاعدہ بتایا، جو ریڈیو کو تو نہیں بتانا تھا، گھر والوں کو بتایا، اور مدینہ میں بھی بتا کے آئے تھے، اور اسی طرح امام سجاد امام باقر کا بتایا۔ سب سے پہلے اختلاف ہوئی امام محمد تقی علیہ۔ شاہ جی چوتھے امام کے لیے بھی تو ہوا تھا نا، تب سے 4 فرقے بن گئے تھے۔ کچھ چھوٹا سا اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ علیہ السلام کو امام مانا تھا، اور خود محمد حنفیہ اس بات کے قائل نہیں تو نہ ہی مانتے تھے، اور اس میں پھر لیکن اس وقت کے دور سے شاید 4 فرقے شروع ہو گئے تھے، زیدیہ، المبروریہ، اور وہ امام سجاد کے بعد کی بات ہو رہی ہے نا، وہ امام سجاد کے بعد فرقے شروع ہوئے۔ امام سجاد کی امامت پہ صرف ایک اختلاف تھا کہ مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد کچھ لوگ یہ کہہ اٹھتے تھے کہ اب حضرت علی کے تیسرے بیٹے محمد حنفیہ امام ہیں، اور امام حسین نہیں ہے، حضرت امام حسن نہیں ہے۔ تو اس کے بعد محمد حنفیہ نے خود باقاعدہ بڑی محنت کی، اس نے قرار نہیں کیا۔ امام حسین کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ امام حسین کے بعد اختلاف ہوا کہ چونکہ محمد حنفی علی کے بیٹے ہیں، پہلے بھی 2 حضرت علی کے بیٹے امام حسن بھی امام حسین بھی، تو اب امام حسین کے ابا محمد حنفیہ ہیں۔ ویسے باثر تھے، کیونکہ جناب امیر علیہ السلام کے وہ بیٹے حسنین کے بعد سب سے زیادہ مشہور تھے، اور اس امام حسین کے بعد ان کی عمر بھی ان کی بنتی ہے۔ باقی جناب امیر کے 17-18 بیٹے تھے، تو کچھ لوگوں نے ان کو امام کے طور پہ واقع کربلا کے بعد نمایاں کیا، باقاعدہ ان کی بیعت کے لیے آگے، وہ نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا نہیں میں امام نہیں ہوں، امام علی زین العابدین علیہ السلام ہے۔ تو اس میں باقاعدہ پھر ان کو محنت کرنا پڑی کہ مکے میں اتفاقاً امام سجاد بھی موجود تھے اور محمد حنفیہ بھی موجود تھے، تو لوگوں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا نہیں، تو لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو وہ پھر امام سجاد اسلام کے پاس آئے کہ ان کو کیسے سمجھائیں۔
تو اب میں روزے سے غلط نہ کر جاؤں. بہرحال روایت ایسے ہے کہ پھر وہ ایک طریقہ یہ طے پایا کہ ہم دونوں حجر اسود کے پاس جاتے ہیں. اتفاق سے دونوں مکہ میں موجود تھے. ہو سکتا ہے عمرہ کرنے ہیں یا حج کا سیزن ہو، یہ واضح نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں حجر اسود جا کے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم یا حجر الاسود. جس کا حجر اسود جواب دے دے وہ امام ہوگا. اتنا کچھ کسی کو اس کے اعتراض میں نہیں. تو وہ جو حضرت محمد حنفیہ علیہ الرحمہ کے پیچھے تھے ان کو سب کو اکٹھا کیا گیا کہ لو بھی آج حجر اسود سے فیصلہ کرا لیتے ہیں کہ تم لوگ غلط ہو. ابھی ہم نہیں کہتے، دونوں جاتے ہیں. عمر میں حضرت محمد حنفیہ بڑے تھے، امام سجاد چچا تھے نا. چچا تھے. اور شاباش، بہت پیاری بات کی ماشاء اللہ. مقرر آباد جی ہے وہ عمر میں بڑے تھے، بہت زیادہ بڑے تھے، چچا کی عمر میں تھے. تو چونکہ وہ جناب امیر کے بیٹے تھے تو جناب امام حسن علیہ السلام امام حسین کے بعد ان کو کہا کہ یہ امام ہے. اب تو پہلے بھی دو بیٹے جناب امیر کے تھے، حالانکہ جناب کے 17-18 بیٹے تھے. بادشاہ تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے نا شاہ جی. تو پیچھے تو سارے شہید ہو گئے، جناب حنفیہ ہی پیچھے تھے نا. تقریباً سارے شہید بھی. ٹھیک ہے بات آپ کی. تو اس کے بعد لیکن محمد حنفیہ بچ گئے تھے نا. وہ تو مدینے میں تھے نا، چھوڑ کے گئے تھے. جی خود امام حسین چھوڑ گئے. جی جی. اچھا مختصر اب یہ کیسے طے پائے؟ جواب دینا تھا محمد حنفیہ کے ان پیروکاروں کو جو ان کی امامت کے مدعی تھے. بیٹا ہم بات اگر نہیں کریں گے تو پھر بات سمجھ آئیں گے نا. نہیں کر رہا باج کوئی بات چلا بات پڑھیں گا. ہم ایسے ہی دیکھ رہے تھے. پھر یہ طے پایا کہ ہم دونوں جاتے ہیں حجر اسود کو سلام کرتے ہیں. جس کے سلام کا جواب حجر اسود دے گا وہ امام. وہ امام سجاد علیہ السلام حضرت محمد حنفیہ علیہ الرحمہ پہلے حضرت محمد حنفیہ کوئی بزرگ تھے، وہ امام سجاد کے چچا تھے. تو امام سجاد نے فرمایا کہ چچا آپ پہلے سلام کریں. انہوں نے سلام کیا، السلام یا حجر الاسود. کوئی جواب نہ آیا. آپ نے کہا 2 دفعہ اور کر لیں. 2 دفعہ اور کر لیں، کوئی جواب. اب امام سجاد علیہ السلام کیا السلام علیک یا حجر الاسود، تو فوراً جواب وعلیک السلام یا حجت اللہ فی ارضی یا عین اللہ فی خلقی صلی علی محمد اپنے پیروں کو دیکھو سن، کیونکہ وہ مدعی نہیں تھے. میرا کام نہیں ہے، یہ امام حسین کے بیٹے ہیں، امامت ان میں ہے. بے شک میں مولانا شاہ کا بیٹا ہوں، پھر امامت حسن حسین کی اولاد. تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جی تبھی تو وہ جب واقعہ حرہ کے بعد وہ جب آگ شاگ لگا دی تھی اور سارے تبرکات جل گئے تھے اور حجر اسود نہیں مل رہا تھا، تو اس وقت ملنے کے موقع پر بھی امام کو ہی بلوایا تھا نا. پھر مولا نے آواز دی تھی اور وہ اکٹھا ہو گئے. محمد حنفیہ صاحب کا کوئی نہیں، چوتھے امام کو ہی بلوایا تھا نا. یہ تو یعنی اب یہ اور بات ہے کہ وہ نہیں مل رہا تھا کیونکہ اس نام مراد نے مروان کا زمانہ تھا. یزید کے بعد مروان ہو گیا تھا خلیفہ، وہ تو مر گیا نام مراد. تو وہ اس نے چڑھائی کا حکم دیا ہوتا مدینے کے بعد مکے پہ. تو مکے کے مملک میں یزید کو گیا مر، تو مروان آ گیا. تو اس نے کہا وہ عبداللہ بن زبیر تھا اس کا مخالف یزید کا، اس نے بیعت سے انکار کر دیا تھا. تو اس کو بھی کرنے کے لیے شام سے لشکر آیا تھا اور وہ مروان نے بھیجا تھا. اور اس نے کہا جی کہ عبداللہ بن زبیر مکہ میں پناہ گزین ہو گیا ہے، اس نے خانہ کعبہ کے اندر پناہ لے لی ہے، کیونکہ اصل میں مکہ امن کی جگہ ہے. اگر کوئی چور گھس جائے تو آپ چور کو نہیں پکڑ سکتے، اگر وہاں سانپ نکل آئے تو آپ اس کو نہیں مار سکتے. ویسے اتفاق ہے کہ آج تک وہیں سانپ نکلا نہیں ہے، لیکن اگر نکلا تو آپ نہیں مار سکتے، تو جائے امن ہے. اگر شیر آ جائے تو آپ شیر کو بھی نہیں مار سکتے. اتفاق ہے کہ وہاں ایسے جو نہیں آتے اور آئیں بھی تو کچھ نہیں کہتے کہ وہ ان جانوروں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ہوتی ہے. اگر ایک شیر ببر خونخوار ہے وہ اگر مکے میں خانہ کعبہ میں مسجد حرام کے اندر آ جائے تو کسی کو کچھ نہیں کہے گا. اچھا ویسے کہتے ہیں کہ امام علی کے ظہور سے پہلے وہاں قتل ہوگا، صحیح ہے؟ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں قتل کوئی انسان
इस्लाम कत्ल होगा तो उसके बाद ज़रूर نہیں وہ ان کے ظہور سے پہلے کی بات ہے، یعنی ابھی ظہور ہوگا نہیں، ان سے کچھ دن پہلوں کی بات ہے. تو وہ تو یہ لعین حرکتیں کرتے رہتے ہیں یہ پچھلے نہیں، وہ دن. تو کئی علامتیں ہیں. وہ عبداللہ نامی آدمی ہوگا جو اسی سعودی عرب کے خاندان میں سے ہوگا اور اس وقت کا خلیفہ ہوگا، اور اسی کا غلام اسے قتل کرے گا. اور اتفاق سے عمرہ کرنے آئے ہوں گے دونوں، آقا اور غلام، وہ ان کا کوئی آپس میں جھگڑا ہوگا جس سے وہ دشمن ہوا ہوگا. تو اس نے یہ بڑا موقع غنیمت سمجھا. تو گارڈ نہیں ہوتے نا اس وقت، وہ بھی طواف کر رہا تھا، وہ غلام بھی طواف کر رہا تھا، تو اس نے وہاں موقع یعنی پا کر اس کو قتل کر دیا. حرمت کا خیال جو نہیں رکھتا شاہ جی، وہ نہیں رکھتا. وہ نام کے میں یہی کہوں گی کہ مسلمان ہے. پچھلے سالوں میں بھی واقعہ ہوا تھا، یہ دکھا رہے تھے باقاعدہ وہ خانہ کعبہ میں چھپا خفیہ طور پہ چھپایا ہوا تھا، ہاتھ میں کچھ پتہ نہیں پیچھے ایک بندے کا دکھا رہے تھے، اس نے خودکشی کر لی، وہ گرا ہوا خون ہوا. اور بعد میں پتہ نہیں انویسٹیگیشنز کر رہے تھے کہ کیا ہوا، کسی نے پیچھے سے مارا تھا، کیا کیا تھا، کسی نے مارا تھا. اسی طرح ملت تشیع کے دشمن ہوئے رہتے ہیں وہ وہاں پر. یہ میں جو بات سنا رہا ہوں وہ علامات ظہور محمد علیہ السلام. ہاں، مولا علی کا نعرہ لگایا تھا. ان کی آمد سے پہلے یہ ہوگا. اس میں ایک بات یہ ہے تو برصورت وہ جائے امن ہے، ہم اس کی بات کر رہے تھے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حجر اسود کو جب وہ اس نے مروان نے حملہ کرایا نا، تو انہوں نے جینکوں سے یعنی وہ جو پتھر پھینکنے جی بات یہی کر رہے تھے نا کہ اس کو نہیں پتا تھا کیا مروان کو کہ یہ جائے امن ہے، اور اس نے کیسے اتنی جرت کی. وہ ایمان ہی نہیں لائے ہوئے تھے، پتا تو سارا کچھ تھا لیکن انہوں نے احترام نہیں کیا. لیکن ان کو شاہ جی پوری دنیا میں مطلب جتنی عالم اسلام تھا اس میں بغاوت نہ ہو جاتی. نہیں ہوئی کیوں نہیں بغاوت؟ وہ بغاوت دباتے تھے اکثر، تو انہیں کے بنتے تھے گورنر وغیرہ. تو جو مکے کا گورنر تھا مروانی کا تو آدمی تھا. مطلب اس کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ یہ ہم کھلم کھلا جب ہم آگ لگائیں گے کھلم کھلا گھوڑے باندھیں گے. اس زمانے میں خبریں بھی تو ایک دم نہیں پھیلتی تھی نا. یہ مکے میں جب یہ ہوا ہے تو پتہ ہے دوسری جگہ میں کتنی دیر لگی. جب بیڑا غرق ہو گیا، سارا خانہ کعبہ گر گیا، پھر لوگوں کو پتہ چلا. تو سب کیا ہوتا ایک دم، جو آج کل کا زمانہ تھوڑی ہے فوراً فوٹو آ جاتی یا ٹی وی میں اعلان ہو جاتا. وہ صرف ان لوگوں کو پتہ چلا جو مکے میں رہتے تھے. وہ کیا کرتے اور مدینے میں جو اس نے کیا، مدینہ میں دور ہے نا، ملک میں جاتے جاتے 2 مہینے لگے ہوں گے خبر کے. تو یہ مسئلہ کہ اس زمانے کہ آپ یہ مواصلات کا بھی خیال رکھیں نا. اور ایک دم پھر ریئیکشن بھی کیسے ہوتا کہ سارے بندے تو انہیں کے تھے. وہ اس کے مروانی کا بندہ تو گورنر تھا، وہ بات کو روک لیتا تھا. یعنی شاہ جی پھر یہی ہے نا کہ جرت بڑی ہوئی تھی کہ ہم قابو پا لیں. بات میں آپ کو بتاؤں پیاری بچی، واقع کربلا کے بعد اصل میں یہ احترامات شاعر اللہ ختم ہو گیا تھا. ہاں جب وہ مولا حسین کو قتل کر سکتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ روضہ پیغمبر کا احترام نہیں ہے، فرزند پیغمبر کا احترام نہیں ہے، تو اللہ کے گھر کا بھی نہیں ہے. تو اس لیے وہ عبداللہ بن زبیر بھی تو اصل میں خلافت کا چکر میں تھا نا. شاہ جی بہر کھل گیا والی بات ہے نا، یزید کے وجہ سے ان کی جرتیں بڑھ گئی. وہ مسلم مروان نے، اب میں یوں اس کی کوئی سائیڈ نہیں لے رہا ہوں، اصل میں اس نے خانہ کعبہ کو نہیں مارا تھا، وہ عبداللہ بن زبیر کو مارنا چاہتا تھا. اس نے احترام نہیں کیا نا کہ حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے گھر میں میری مسجد میں آ جائے تو آپ میں نے جیسے کہا کہ چور آ جائے تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. شاہ جی یہاں پر اس کا یہ بھی ثابت ہو گیا نا کہ مولا نے کہا تھا، مولا نے مکہ چھوڑا، احرام بدلا اسی لیے کہ مولا کو پتا تھا کہ اگر وہ ہوتے تو یہ احرام نہ کرتے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مولا کو بھی نہ چھوڑ خراب نہ ہو. کیوں مدینے سے نکلے کہ مدینے کی حرمت کرو. یہ 2 حرمین ہیں، مولا اپنے قاتلوں کی مقدس مقامات ہیں، یہاں لڑائی جھگڑا منع ہے، یہ دونوں جگہ امن ہیں. تو ان چونکہ ائمہ علیہ السلام کو تو اس کا پاس تھا نا، اس لیے انہوں نے ان دونوں مقامات کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے خود تکالیف اٹھا لی، خود جنگلوں میں چلے گئے کہ تاکہ انہوں نے تو خون ریزی کرنی ہے تو ہم یہاں نہ کرتے. لیکن دوسروں نے یہ نہیں کیا، ان کو کوئی پاس نہیں تھا نہ اللہ کے حرم کا نہ پیغمبر کے حرم کا، لہذا وہ اپنی کرتوتیں بتاتے ہیں. اچھا جی مولا علی پہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا جی، وہ کیوں انہوں نے کوفہ دارالحکومت بنایا؟ بنایا نہیں، یہ بات غلط، دارالحکومت تو نہیں بنایا، وہ تو اصل میں سرکوبی کرنے گئے تھے بصرہ والوں کی. شاہ جی ساتھ ایک یہ پاس بھی تو تھا نا کہ مولا کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے مارنے،
اور وہ نہیں وہ بات تو بتاتا ہوں، لیکن انہوں نے مدینہ میں مسجد نبوی میں یہ آپ اس طرح نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ ان پہ سب سے پہلے یہ الزام لگایا جاتا ہے انہوں نے دارالخلافہ نہیں بنایا۔ میں بتاؤں یہ اپنے جو بات چھیڑی وہ بات یوں ہے کہ جی پہلے 3 خلفاء نے مدینے کو ہی دارالحکومت رکھا پیغمبر کی سنت کر کے۔ اب دیکھو یہ الزام کو کیا لگا، یوں اس کو سمجھو پھر اس کا جواب دو۔ لیکن حضرت علی نے دارالخلافہ بدل لیا، یہ حضرت علی پہ الزام، حضرت نے دارالخلافہ نہیں بدلا۔ اب یہ آپ کہیں کہ جی پھر کوفہ کیوں آئے، اور کوفہ ہی میں رہتے رہے تاکہ شہید بھی ہو گئے، 5.25 سال وہ کوفہ میں رہے تو کیوں رہے؟ اب اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئے تھے، بصرہ والوں نے جو بغاوت کر دی، مائی صاحبہ چلے گئیں بصرہ، اور انہوں نے یہ طلحہ زبیر، وہ طلحہ زبیر چونکہ ان کا خالہ زاد بھائی تھا طلحہ، اور اس کے بارے میں اور بہت سی گندی باتیں جو میں آپ کی محفل میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن بار صورت وہ چلے گئے اور وہ اب انہوں نے حملہ کرنا تھا مدینے پہ، ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی مدینے میں خلیفہ بن گئے ہیں تو ہم بصرے میں فوجیں بنا کے تو جا کے مدینے پہ حملہ کریں اور معاذ اللہ جیسے حضرت علی کو شکست دے دیں اور قبضہ کر لیں۔ اچھا، اور چونکہ یہ پیغمبر کی یہ سنت رہی ہے کہ ہمیشہ دشمن کو اس کے گھر میں جا کے مار دیں، یعنی جتنی بھی انہوں نے جنگیں کی ہیں چاہے مشرکین سے، چاہے رومیوں سے، چاہے کسی اور قوم سے، اس کے گھر جا کے مارتے تھے۔ تو مولانا مشرف کشا السلام نے بھی یہ بصرے والوں کو سنت کے مطابق بجائے اس کے کہ وہ مدینے پہ حملہ کرتے، جناب امیر آ گئے بصرے سے لڑنے کے۔ تو شاہ جی ساتھ روضہ رسول کی حرمت بھی تو برقرار رہی نا، مدینہ تو رسول کی حرمت بھی برقرار رہی۔ یہ تو وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں کی مصلحت جاتا جی، یہ مصلحت وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ حرم پیغمبر ہے، یہ ان کی حرمت کے بارے میں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ پیغمبر کی سنت کے مطابق بس کہ بصرہ والے مدینے پہ چڑھتے، وہ بصرے آ گئے اور انہوں نے کوفے کو اپنا، کیونکہ کوفہ پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زمانے سے ایک فوجی مرکز ہے، چھاونی کہتے ہیں، کہ جتنی بھی فوجیں انہوں نے بھیجی ایران کے لیے وہ کوفے کے مقام پہ قیام پذیر ہوتی رہیں اور وہیں سے اپنے وہ فوجوں کو بھیج کے وہ حملے کراتے تھے، کیونکہ فوج کو پہلے ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے کہ جہاں وہ مرکز قرار دے اور وہاں سے اپنے دستے بھیجے، تو وہ کوفہ پہلے فوجی چھاونی تھی، تو اسی لیے جناب امیر چونکہ ان کے بعد آئے تو بنی بنائی چھاونی ان کو مل گئی، لہٰذا وہ بھی آ کے کوفے میں قیام پذیر ہوئے اور وہیں سے انہوں نے بصرہ والوں سے جنگ کی، وہیں سے انہوں نے صفین سے جنگ کی اور وہیں سے انہوں نے ایروان میں جنگ کی۔ 3 جنگیں جناب امیر نے کوفہ سے کی ہیں اور ان کا کوئی ارادہ ٹھہرنے کا نہیں تھا، وہ یہی چاہ رہے تھے کہ کوئی امن امان ہو تو میں جاؤں مدینے، لیکن وہ اتفاق نہیں آ سکے تو خود شہید ہو گئے۔ تو دوسروں نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے دیکھو دشمن یہی کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ لے کے معاذ اللہ کی مخالفت کرتا ہے کہ جی پہلے 3 خلفاء نے سنت پیغمبر مدینے ہی کو وہ دارالخلافہ دارالحکومت رکھا، حضرت علی نے بدل ڈالا، یہ ان پہ الزام ہے، انہوں نے نہیں بدلا۔ اب وہ چونکہ دشمنوں کی سرکوبی کرنے کے لیے مدینے کو میدان جنگ نہیں بنانا چاہتے تھے، اس کی حرمت کے پیش نظر، جیسے بھی کرنی باجی نے بتایا ہے کہ مکے میں بھی جنگ و جدل حرام ہے، مدینے میں بھی جنگ و جدل حرام ہے، مکے میں بھی خون ریزی حرام ہے، کیونکہ ایسے مقامات کا تحفظ کیا جاتا ہے، ان جی کو ہاں سب ان کا احترام ہے جی۔ تو یہ اس لیے جناب امیر علیہ السلام بھی وہاں سے آ کے تو کوفے میں سیٹل ہو گئے تھے، حالانکہ ان کو رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، تاکہ مدینے کی حرمت برقرار رہے اور میں نے جو جنگ و جدل کرنے ہیں میں ادھر سے کرتا، یہ مسئلہ تھا۔ بات ہم کیا کر رہے تھے، کہاں تک پہنچ گئی؟ بات یہ ہے کہ علامت وسیع کیا ہوتی ہے، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ائمہ میں تو ہر امام اپنے اگلے امام کا تعارف کراتا رہا، تو بات آئی سب سے چھوٹی عمر کے امام امام متقی علیہ السلام ہے، جس کے بارے میں کئی شیعہ حضرات نے بھی ان کو امام ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ جب امام رضا سن شہید ہوئے تو امام متقی کی عمر صرف 8 برس تھی۔ امام متقی کی ولادت ہے 95 ہجری، امام رضا علیہ السلام کی شہادت 195 اور یہ 203 ہجری، 8 سال کے تھے امام متقی، بچے ہی تھے، تو وہ مدینے میں تھے اور امام رضا علیہ السلام نشاپور میں تھے، وہ وہیں شہید ہو گئے۔
تو اب بس کئی لوگوں نے پوچھ رکھا تھا امام رضا سے ان کو ابھی زہر ملنے سے پہلے کہ جی آپ کے بعد ہمارا امام کون ہے، کیونکہ امام رضا کی سوائے امام متقی کے اور کوئی اولاد نہیں، کیونکہ ایک ہی بیٹا تھا جو امام ہے، باقی نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا، ایک اکلوتے بیٹے امام متقی علیہ السلام اپنے بعد، اور ان کی ولادت کے بعد ہی امام مراد مامون نے آپ کو بلا دیا، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر 8 برس تھی، بلکہ پہلے تو 5 برس تھی، 3 سال ہو رہے ہیں، اور 3 سال کے بعد ان کو زہر دے دی گئی، تو جب ان کو زہر دی گئی تو امام کی عمر 8 برس تھی۔ تو اب کئی لوگ کیونکہ اب تک امام بن کی عمر زیادہ تھی، امام حسین کی عمر جب بنے 37 سال، امام حسین کی اس طرح 40 سال کے تھے، امام سجاد البتہ بلکہ 21-22 سال تھے، 12 جوان بالغ تھے۔ امام متقی علیہ السلام پہلے وہ امام ہے جو بچپن میں امام بن گئے۔ اب 8 سال کی عمر دنیا کے سامنے بچے ہی ہے نا، لیکن وہ تو عقیدہ ہمارے یہاں ہے کہ الامام امام ولو فی بطن امہ، امام اپنے ماں کے پیٹ میں بھی امام ہی ہوتا ہے۔ اس کے دلائل بھی ہیں کہ جناب میرا رحمت اپنی والدہ کے پیٹ رحم مبارک میں تھے تو پیغمبر آتے تو ان کو کھڑا کرتے تھے، مجبور کرتے کھڑے ہو گئی آپ، لوگ ان کو کہتے تھے کہ تم اس وقت بھی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا نا، تم کو جناب ان خاتون کے بھتیجے شوہر کے بھتیجے تھے، بزرگ تھی، پالا تھا اس کو ماں کی طرح، تو لوگ کہتے تھے کہ تم اس کے آنے سے کیوں سیاحتی ہو، تم احترام کرتی ہو اس کا، یہ تو تمہارا بچہ ہے، تمہارا پروردہ ہے۔ تو کہتی تھی کہ میں نہیں اٹھتی، میرے پیٹ میں جو اللہ نے اب پتہ نہیں لڑکا کہ لڑکی جو مخلوق پیدا کی ہے وہ مجھے اٹھا دیتی ہے، یعنی وہ مجھے سکھاتی ہے کہ اس کا احترام کرو۔ تو یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں بھی جو یقیناً وہ امام ہی تھے تو انہوں نے یہ کام کیا۔ تو بہرحال 8 سال کی عمر کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن اکثر شیعہ حضرات نے کہا کہ لوگ 8 سال کا بھی کوئی امام ہوتا تو اختلاف کرتے، تو اس کے لیے امام رضا علیہ السلام نے کافی انتظامات بھی کیے ہوئے تھے کہ نیشا پور میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کون امام ہے، تو انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے محمد تقی، انہوں نے بولے بچہ ہے، انہوں نے کہا بچہ نہیں ہے، امام بچوں کا بھی امام ہی ہوتا۔ تو پھر انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں کوئی علامت بتائیں، آپ کو علامت کیا بتائیں، جو ان کے ساتھ ملنا چاہے جو سوال کرے وہ جواب دے گا۔ اس وقت امام محمد تقی کی عمر ابھی 8 سال سے بھی کم تھی، کیونکہ 8 سال تو اسی جب امام رضا شہید ہوئے ہیں تو ان کے بھی زندگی کی بات ہے۔ تو وہ کچھ لوگ انہوں نے مدینے میں مقرر کیے یا وہاں سے بھیجے یا مدینے والے کو خط لکھا کہ جی آپ جا کے امام منتقی امامت کا امتحان لیں۔ تو وہ کچھ لوگ ان میں سے ایک نابینا بن گیا تھا، تو ان کے گھر گئے جہاں وہ رہتے تھے، تو وہ انہیں گھر جا کے بتایا، غلام آیا اندر سے جی کون ہے کیا بات ہے، کہا جی ہم محمد تقی کو ملنا چاہتے ہیں، اس وقت 6 سال کے ہوں گے، انہوں نے کہا جی تو بچے ہیں، تو بچہ تو ہو گیا وہ ایمان ہے ہمارے، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی اندھا تھا جو ملنے آئے، تو جو امام تشریف لے آئے ملے، تو وہ اندھا ذرا پیچھے کھڑا ہوا تھا، تو آپ نے اس کا نام لے کے کہا کہ آگے آؤ، تو اس نے یوں تو ٹولنا شروع کیا، آپ نے کہا تم اس طرح مت کرو، آگے آؤ، تو میرے آپ نے ہاتھ پھیرا، وہ تینوں کہا کہ آپ مجھے پہچان لو، میں ہوں تیرا امام، میں نے اس لیے تمہاری بینائی بات کی ہے، تم مجھے دیکھ لو، مجھے پہچان لو، تاکہ کل کل کوئی بات ہو تو بتا سکو۔ یہ اب سب نے دیکھا، وہ جو بھی آئے ہوئے تھے، اندر تو خود ہی ٹھیک ہو، کچھ نصیب نکلا وہ بینا ہو گیا، لیکن تو گزارش یہ ہوتی ہے کہ امام اس طرح امام ملتا ہے۔ اسی طرح امام علی نقی کے بارے میں کہ وہ 6 سال کے تھے جب امام محمد تقی کا شہادت ہوتی ہے، تو وہ کچھ لوگوں نے کہا لو یہ 6 سال کے ہیں، تو امام محمد تقی ابھی بغداد میں قید تھے، تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کے بچے اس کو امام کو ملنا چاہتا ہوں، تو بچہ ہے، آپ نے کہا نہیں بچہ نہیں، آپ نے بچہ میں خط لکھتا ہوں، اور میں لکھوں گا بھی اس قلم سے جو عام جیسے شاہی والی نہ ہو، جیسے زعفران ہے لکھا ہوا مٹ جاتا ہے، تو اس میں آپ نے لکھا تھا جو آپ ان کو دیں گا۔ تو امام علی نقی ابھی کوئی 4-5 سال
تقریباً گودی میں چڑھنے والے تھے. کوئی بندہ لے کے گیا تو اس نے جو گھر گیا تو اس نے کہا کہ میں امام علی کو دینا چاہتا ہوں. تو گھر والوں نے بھی کہا کہ بچے ہیں, انہوں نے کہا نہیں بچے ہیں نہیں, میں ملے میں بھیج دیتا. وہ خادم کی گود میں آئے, تو گود میں آئے تو بہرحال ملا, حیران تو اپنے اس کے دل میں حیران بھی تھی یہ بچہ امام. اب اس کے دل میں شک پیدا ہوا اور امام علی نے فوراً کہا کہ میرے بابا کا لکھا خط مجھے دو. اب اس نے کہا یوں ہاتھ ڈالا, کہا نہیں مجھے تو میں پڑھ کے سناؤں تمہیں. وہ لکھا ہوا تھا زعفران ٹائپ سے, پڑھا نہیں جا رہا تھا, عام بندے سے نہیں پڑھا جاتا. تو آپ نے پکڑا اور اپنے خادم سے کہا کہ اس کو میرے منہ پہ رکھو, وہ چھوٹے تھے نا ابھی. تو آپ نے ایک ایک لفظ پڑھا اور کہا کہ میرے بابا نے یہ لکھا ہے, اب تمہیں پتہ چل گیا ہے میں امام ہوں کہ نہیں. پھر وہ تو یہ علامتیں ہیں, تو یہ لوگوں کو تو یہ سب سے پہلے جس میں شک ہوا امام محمد تقی علیہ السلام. اچھا, وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد بھی تو کہتے ہیں نا کہ مولانا نائبین, خود وہ قید میں تھے تو وہ نائبین کا سلسلہ تھا سارا, بعد میں ان کے بعد بھی یہ بات ہسٹری میں موجود ہے. امام رضا علیہ السلام تک کسی نے شک نہیں کیا کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی عمر کافی تھی جب امام موسیٰ کاظم شہید ہوئے. لیکن وہ شاہ جی نائبین کے ذریعے جو سلسلہ چل رہا تھا, نائبین کا انتظام ان کے شیعہ حضرات میں تھا تاکہ ان کی جو تعلیمات ہیں یا ان کی وہ تک پہنچیں. جیسے آج ہمارے مراجع حضرات اپنے وکیل بنا دیتے ہیں, تو یہ صرف ہدایت کے لیے تھا. لیکن اس کے بعد شاہ جی کچھ چپلش ہے. نیابت کا سلسلہ امام علی نقی علیہ السلام سے چلا ہے. انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا نائبین کا, اور انہوں نے مختلف شہروں میں اپنے نائب بنا رکھے تھے. پھر امام حسن نے اس کو قائم رکھا, اور آگے امام مہدی کا سلسلہ یہ ہے. انہوں نے صرف اپنے 4 نامزد نائب رکھے, ان کو نواب خاص کہتے ہیں, 4 ہیں, ان کے نام بھی آپ کو آتے ہیں. باقی ائمہ نے اس طرح شروع کیا تھا امام علی نقی علیہ السلام نے. اس سے پہلے نائبین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ انتظامی امور کے لیے, مثلا خون جمع کرنے کے, احکامات بتانے کے لیے مقرر کیے ہوتے. بغداد میں یہ بندہ ہے, مدینے میں یہ بندہ ہے, مکہ میں یہ بندہ ہے, مثلا لاہور میں یہ بندہ ہے. وہ اس طرح کے نائب تھے, اس طرح کے نہیں تھے جیسے امام زمانہ علیہ السلام کے یا امام حسن کے جیسے. صلوات پڑھ لو بھائی, ٹائم ختم ہو گیا, میں نے پڑھا ہی کچھ نہیں. ٹاپک ہے ہمارا علامت وسیع. یہ وسیع کی علامت کیا ہے, بات یہاں سے چلے کہ ہمارے ائمہ کے زمانے میں تو ہر امام اپنے بعد والے امام کا تعارف کراتا رہا, جیسے میں بتا بھی چکا ہوں. اس کے بعد اب یہ نبوت کا زمانہ, حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا, تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں اپنے وسیع بتائیں, اس کی علامت بتائیں کہ ہم کس کو, اللہ نہ کرے آپ کی شہادت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم کس کو نبی مانیں. اب یہ کہتے ہیں ان اللہ تعالی اوحی الی داؤد علیہ, اللہ نے جب یہ ان کو سوال ہوا, اب اس کا جواب ان کو دینا تھا کہ اللہ نے وہی کی, کیا کہا, ان یستخلف, تم اپنے بعد اپنا خلیفہ بنو, وہو صبی یرعی الغنام, جب کہ حضرت داؤد کی عمر ابھی بچپن کی سی تھی اور ابھی وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے. پہلے زمانے میں گاؤں میں لوگ ہوتا تھا, کئی تو ہمارے پیغمبر کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بکریاں چراتے رہے. بہرحال یہ دوسری روایت ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُبَّادُ بَنِي اسرائیل. اب آپ کو پتہ ہے کہ حضرت داؤد, حضرت سلیمان یہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں, حضرت موسیٰ کے بعد والے ہیں, ان کو انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا یہ بچہ, کیا عمر بتائی آپ نے شاہ جی, جی کیا ایج بتائی آپ نے؟ حضرت داؤد کی بچپن کوئی 8-9 سال کے. اب بکریاں چرایا کرتے تھے, بکریوں کے پیچھے لاٹھی لے کے چلتے تھے. تو انہوں نے بنی اسرائیل کے وہ جو علماء تھے یا اس کے وہ دینی سربراہ تھے, انہوں نے ان کو ماننے کا انکار کر دیا. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ داؤد علیہ السلام, اللہ تعالیٰ داؤد کو وحی ان خذ عصی متکلمین وعصا سلیمان وجعلها فی بیت واختم علیہ بخواتم القوم. تم حضرت سلیمان کا, سلیمان کون ہے, حضرت داؤد کے بیٹے ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں. حضرت داؤد کے والد وہ بھی نبی ہیں, اور جناب والا 2-3 نبیوں کے انہوں نے عصا لیے اور ایک کمرے میں رکھ دیے.
وَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، اور اگلے دن جب دیکھا فَمَنْ كَانَتْ عَصَاهُ قَدْ أَورَقَتْ أَثْمَرَتْ فَهُوَ خلیفہ، کہ جس کے عصا میں پتے نکل آئیں گے، پھل نکل آئیں گے، وہ تمہارا وصی ہوگا۔ آپ کے دعوت کے بیٹے سلیمان تھے نا، اس لیے انہوں نے سلیمان کا رکھا کہ تاکہ اس کی وصایت ثابت ہو جائے، اگرچہ وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے ان کا بھی عصا دیا، 3-4 اور بندوں کا بھی لیا جن کے بارے میں لوگوں کو شاید یہ خیال ہو کہ یہ خلیفہ ہیں، تو رکھے، تو سب عصا اسی طرح بنجر خشک پڑے رہے، اور حضرت سلیمان کے عصا میں پتیاں نکل آئیں، بلکہ چھوٹے سے پھل بھی لگ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وصی ہے جس کا عصا یہ ہے۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے، اب ہمارے پیغمبر کی وصایت جناب امیر کی انہوں نے، میں نے پہلے بتایا کہ بڑے تم تراک سے، بڑے شان شوق سے میدان غدیر میں اعلان کیا، اور اس کے بعد جناب امیر نے گاہے گاہے بھی کیا، اور خصوصاً جب آپ کو ضرورت لگی تو اس کے بعد اپنے باقاعدہ اعلان کیا۔ آٹومیٹکلی جو لوگ وہاں ہوں گے شیعہ ہی ہوں گے، ان کے ماننے والے ہوں گے۔ جی اختلاف کرنے والے آج تک اختلافات کرتے رہتے ہیں، وہ بکواس کر رہا تھا ان کا مولوی، وہ اختلاف تو اللہ پہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کتنے شاہ جی وہ کہہ رہے کہ اتنی دور جا کے کہنے کی کیا ضرورت تھی، پھر وہاں پہ مکے اور مدینے میں کیوں نہیں کیا اعلان؟ کس بات کا؟ اعلان ولایت مولا علی کا غدیر ہی میں کیوں کیا جب اتنا کراؤڈ تھا مکے میں مدینے میں؟ آپ نے خود ہی لفظ استعمال کر لیا ہے بھائی، اعلان زیادہ لوگوں میں کیا جاتا ہے تاکہ سب کو پتہ چلے۔ تو انہوں نے تو حجت الوداع کے بعد ان کی روایت ہمارے برادران کی کہ کم 80,000 آدمی تھا۔ نہیں، وہ یہ مانتا ہے کہ کیا اعلان، وہ کہتا ہے کہ یہ تو مانتے ہیں، اب یہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں مگر یہ وہ والا ولی نہیں ہے جو تم لوگ کہتے ہو کہ اپنے بعد وشتی اور خلیفہ تو بلا فصل نہیں ہے، کہتے ہیں یہ مولا بنایا، ہاں کہتے نہیں مولا بنائے، مولا وہ ہیں مگر وہ مولا وہ والے مولا نہیں ہے، مولا جیسے اللہ مولا ہے، جیسے نبی مولا ہے، یہ ہم مانتے ہیں مولا ہے، لیکن خلیفہ تو بلا فصل نہیں۔ اچھا جناب، یہ جب حضرت داؤد نے کہا کہ بھائی بعد میں لوگوں کو بھی شک ہوگا کہ جن کے وصی کون ہے، تو کر لو بھائی جن پہ آپ کو امید ہے وہ سب عصا رکھ دیں، اور میں کل آ کے دیکھ کے بتا دوں گا وصی کون ہے۔ اگلے دن جب آئے تو جناب سلیمان علیہ السلام کے عصا میں پتی اور پھل نکل آئے، تو فاخبرہم داؤد علیہ السلام فقالوا قد رضینا، اس کا یہ دیکھو، یہ سلیمان کا عصا دیکھو اور باقیوں کا بھی دیکھو، یہ میرا وصی ہے، تو سب لوگ مان گئے، مگر ٹھیک ہے۔ آگے وصیت داؤد الی سلیمان، حضرت سلیمان کو وصیت داؤد نے کیا کی؟ ان اللہ اوحی الی داؤد علیہ السلام ان اتخذ وصیا من اہلک، اے داؤد اپنی اولاد میں سے وصی بناؤ، فإنه قد سبق في علمی اللہ عبث النبی الا وله وصی من اہلہ، کہ میں نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا وصی اس کے اولاد میں سے یا خاندان میں سے نہ ہو۔ یہ اب وصایت کی بات ہو گئی۔ وَقَانَ لِدَاؤُدَ أَوْلَادُ عِدَّةٌ فَأَوْحَى اچھا، حضرت داؤد کے کافی بچے تھے، اب کون سا بچہ وصی ہے؟ تو اللہ نے کہا یا داؤد لا تعجل حتی یاتیک امری، جب تک میرا حکم نہ آئے تو کسی بچے کی ولایت وصایت کا اعلان نہیں کرنا۔ فلم یداؤد ان ورد علیہ خصما، ابھی وہ یہ کچھ کہہ ہی رہے تھے کہ 2 لڑتے ہوئے آدمی آ گئے، فی الغنم والکرام، ان کا جھگڑا تھا کچھ گھوڑوں پہ اور بھیڑ بکریوں پہ۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ داؤد، حضرت اللہ تعالیٰ نے داؤد کو وحی کی، اجمع ولدک، اپنے تمام بچوں کو اکٹھا کرو، اب بتانا ہے نا کہ وصی کون ہے۔ اب اللہ نے طریقہ بتایا، قدرتاً وہ 2 بندے آ گئے لڑتے جھگڑتے کہ انہوں نے میری بھیڑ لے لی ہے، میرا گھوڑا لے لیا ہے، اس طرح کے جھگڑے کرنے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی تمام اولاد کو اکٹھا کرو، فمن قضى منهم بهذه القضیہ، جو ان کی لڑائی کا صحیح فیصلہ کرے گا وہ تمہارا وصی ہوگا، فہو وصی، اور وہ ثم ان سلیمان قضى فی قضا، اب وہ جھگڑا جو بھی تھا قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، یہ انشاءاللہ کوئی اگر تفسیر آپ نے پڑھنی ہوگی تو پڑھ لیجیے گا۔ تو ان میں سے آپ کے بیٹوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا جو لوگوں نے تسلیم
یا فَوَاللَّهُ إِلَىٰ داؤد علیہ السلام یا داؤد ان القضا فی هذا القضیۃ ما قضا بسلیمان، حضرت سلیمان نے صحیح فیصلہ کیا. یا داؤد اردت امرا و اردنا غیرہ، حضرت داؤد کا خیال تھا اپنے کسی اور بیٹے کو وصی بنانے کا. اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہارا ارادہ اور تھا کہ ہمارا ارادہ اور تھا. یہ جس نے صحیح فیصلہ کیا وہ سلیمان، اس نے تمہارا وصی سلیمان. وصیت رسول اکرم الی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب یہ پیغمبر کی وصیت ہے جناب امیر کی. ان محمد بن علی باقر علیہ، یعنی امام باقر سے روایت ہے، قال فی حدیث طویل، ایک لمبی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بشر موسیٰ و عیسیٰ بن صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بشرت الانبیاء بعضم ببعض، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر کی بشارت دی، حضرت عیسیٰ کی بشارت تو قرآن میں موجود ہے، یہ سورہ صف میں ہے. انی رسول اللہ الیکم مبشرا من رسول من بعد اسمہ احمد، یہ سورہ صف کی آیت ہے کہ میں بنی اسرائیل پہ کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں اور میں ایک نبی کی بشارت لے کے آیا ہوں جس کا نام احمد ہے. اب اس میں لوگوں کو اختلاف ہوگا جی محمد کیوں نہیں ہے، اب اس میں الگ بحث ہے جو میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں. تو جناب والا، تو بعض انبیاء کی بشارت کی ہے، اور جناب جیسے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نے پیغمبر کی بشارت دی ہے، تو حضرت عیسیٰ کی تو قرآن میں نے بتایا حتیٰ بلغت محمدن فلما قضا محمد. اچھا جب کہ پیغمبر آ گئے، اب جب پیغمبر دنیا سے جانے لگے، اب وہ آپ کی بات آ گئی جناب امیر کی، اس وقت ان کی نبوت ختم ہوئی اور ان کے دن ختم ہو گئے. اوحی الیہ، اللہ نے پیغمبر کو وحی کی، یا محمد صلی اللہ قد قضیت نبوتک اسمنت ایامک، کہ آپ نے اپنی نبوت کو بطریقے آسان نبھا دیا، اب آپ کی عمر کے دن ختم ہوتے ہیں. فاجعل العلم الذی عندک، اب آپ کے پاس جو علم ہے، والایمان، جو ایمان ہے، اسم الاکبر، میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں اس کی تشریح کروں گا، آج میں کروں گا اسم الاکبر کیا مطلب ہے. ومیراث العلم وآثار علم النبوہ، اور علم کے جو آثار ہیں اور خصوصاً نبوت کے جو آثار ہیں، فی اہل بیتک عند علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ ساری چیزیں آپ حضرت علی کو دے دیں. فإنی لن اقطع العلم، کیونکہ میں علم کو، ایمان کو، اسم اکبر کو، مثال علم کو جو نبیوں کے پاس ہوتا ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا. وہ لوگوں میں رہے گا، پہلے نبیوں کی صورت میں اور پھر آئمہ کی صورت میں، اور پھر ذریتک، اور آپ کی اولاد میں رہے گا. کما لم اقطع من الانبیاء الذین کانوا بینہ و بین آدم، جس طرح میں حضرت آدم سے لے کے ہے پیغمبر آپ تک، میں نبیوں کے درمیان میں نے سلسلہ نہیں توڑا. اگر نبی نہیں ہے تو وصی نبی ہے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیغمبر تک درمیان میں نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، اوصیاء یہ سارے، یعنی یہ تقریباً کئی صدیوں پہ محیط ہے. 18 اور 19 پنجابی پیڑھیاں اور نسلیں ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم تک آتی ہیں. تو وہ تمام اوصیاء ہیں، تمام معصومین، جیسے حضرت عبد المطلب علیہ السلام، حضرت ہاشم علیہ السلام، حضرت عبد مناف اور ان کے جتنے اوپر ہیں، سب یہ اوصیاء ہیں اور معصوم، کیونکہ معصوم کبھی غیر معصوم سے پیدا نہیں ہوتا. دنیا کی مثال دیتے ہیں کہ گلاب کا پھول ہمیشہ گلاب کے پھول سے ہی آتا ہے، موتیے کا پھول موتیے کے پھول سے آتا ہے. اسی طرح جیسے نسل ہے، سادات سے ہی آتے ہیں، غیر سادات سے آتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جناب والا کہ یہ میں نے اس لیے یہ کہا ہے کہ آپ جناب امیر علیہ السلام کو یہ سارا کچھ دے جائیں، کیونکہ میں آپ کی ضروریت میں یہ رکھنا چاہتا ہوں. اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے ایک نبی سے لے کے دوسرے نبی تک بھی ان چیزوں کو سنبھال کے رکھا ہے بذریعہ اوصیاء انبیاء، اور واقعی یہ ایک سلسلہ ہے. اس لیے میں سادات سے یہ کرتا ہوں، ابھی میں باجی کرنی سے اور بھابھی سے کہتا ہوں، جو بھی آپ دوسرے سید بھی ہوں، کہ سید وہ لوگ ہیں ان سے لے کر، یعنی کرنی سے لے کے حضرت آدم تک درمیان میں کفر کہیں نہیں، سب مومن ہیں. یعنی پیغمبر تک یہ اس لیے کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد ہے. اب یقیناً امام علی نقی علیہ السلام سے لے کے اس کے والد گرامی تک، خدا نہ کرے اگر کوئی کافر ہو جاتا تو پھر
مسلمان نہ ہوتا. اب چونکہ اس تک ایمان آیا ہے دلیل امام نقی علیہ السلام سے لے کے اس کے والد گرامی مرحوم تک سارے مومن تھے. جبھی یہ مومن ہے کیونکہ بچے ہمیشہ اپنے والدین کے دین پہ ہوتے ہیں. وہ کو نہیں پتا ہوتا کیا حق ہے کیا بات. عیسائی کا بچہ عیسائی ہوگا. اس لیے ہمارے دین میں ہے کہ نابالغی تک بچوں کا مذہب اس کے والدین کے تابع ہے. مثلا کہ ہندو کا بچہ ہے ابھی 11 سال کا ہے, اب وہ بے شک آپ کو 10 کلمے سنا ہے کہ بھی تو ہندو ہو. جب وہ 15 برس کا ہو جائے گا, بالغ ہو جائے گا, عاقل ہو جائے گا, اور وہ میرے سامنے آ کے کلمہ طیبہ پڑھے گا, پھر میں اس کو سے دلیل مانگوں گا کہ تم لوگ کہتے ہو لا الہ الا اللہ, یہ تم نے کہاں سے لیا, تم کہہ رہے ہو. میں کہتا ہوں اللہ 4 ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے, پھر اس کی دلیل ہوتی ہے. تو جب تک وہ نابالغ ہوتا ہے اس کا مذہب اس کا دین اپنے ماں باپ کے تابع ہوتا ہے. اس لیے جب تک غیر مسلمان کا بچہ اسی طرح مذہب ہے کہ شیعہ ہے, وہ واقعی ہے, وہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا ہم اس کے والدین کے مذہب کو مانتے ہیں کہ یہ اہل سنت میں سے ہے یا بنا. تو یہ جناب والا وصایت کی میں نے بات ختم کی. انشاءاللہ کل مولانا مشکل کو شاہ کی بات کریں گے, اور وہ لمبی ہے اس لیے کل. پروردگارہ بحق قرآن حکیم اہل بیت ہمارے روزے کو قبول فرما. ہماری بیٹیوں نے رات ماشاءاللہ شب بیداری کی ہے, بڑا کام کیا ہے ماشاءاللہ. کرنی نے اور باجی دانش نے خوب دعائیں اور قرآن اور آیات اور صورتیں پڑھتے ہیں, ان کو ان کو قبول فرمائے الہیہ, اور ان کی حال اولاد میں اسی سیرت کو قائم و دائم رکھے. الہیہ, باقی تمام لوگوں کو بھی قرآن مجید پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہیہ, اور ہم سب بہن بھائیوں کو اسلامی اور قرآنی معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق دے. الہیہ, پروردگارہ جو بیمار ہیں صحت کام کا اجر عطا فرمائے. پروردگارہ بحمدللہ تو آپ کے فضل سے اب یہ کورونا ختم ہو ہی چکا ہے, تو پروردگارہ اب دنیا میں صحت اور شفا عطا فرما. کوئی بندہ اس کا شکار نہ ہو, خصوص مسلمین مومنین جو تیرے دین کے لیے کام کرتے ہیں اس طرح ایران میں پروردگارہ مکمل طور پہ صحت عطا فرما. علماء کو, عوام کو, ڈاکٹروں کو, جو بھی لوگ طالب علم کی یونیورسٹیاں کھل جائیں, ان کے کالج کھل جائیں, اور وہ معمول کے مطابق اپنی زندگی کو رواں دواں کریں. پروردگارہ جو دیگر امراض میں مریض ہیں ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ جو طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ کامیابی عطا فرما. پروردگارہ جو بے روزگار ہیں اس کے وسیع و اولاد عطا فرما. پروردگارہ جو بڑے بچے بے اولاد ان کو اولاد رلینہ اور صالح عطا فرما. پروردگارہ جن میرے بچوں کی شادی ہو گئی ہے ان کو آپس میں پیار و محبت عطا فرما, ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اور ان کو اسلامی تربیت کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو بے وطن ہیں خیریت سے وطن واپس لا, اور جو پروازیں وغیرہ بند ہیں پروردگار کو بحال فرما تاکہ لوگ ادھر ادھر سے آ سکیں, کربلا بھی جا سکیں, عمرہ بھی کر سکیں. پروردگار کے تمام دروازے جو ہم پہ بند ہیں ماہ مبارک کے ختم سے پہلے پہلے ان کو کھول دے. پروردگار ہمارے راستے واضح کر دے کہ ہم زیارات پہ بھی جا سکیں, عمرے پہ بھی جا سکیں. پروردگار ہمارے بے شک بہت بڑے گناہ لیکن تم ارحم الراحمین, اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور ماہ مبارک تو وہ مہینہ ہے جس میں تو گناہ گار سب گناہ معاف کر دیتا ہے. تو ہم مسلمانوں کے, مومنوں کے, علماء کے پروردگار گناہوں سے درگزر فرما, اور ہماری زندگی کو اسی طرح معمول پہ قرار دے جیسے اس وبا سے پہلے. پروردگارہ جنہوں نے خاص التماس سے دعا کی ہے موجود ہیں یا نہیں, ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگارہ جن کے والدین اپنے بچوں کے لیے کسی طرح پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزانے اپنے قرض ادا فرما. پروردگارہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں اعلیٰ کامیابی عطا فرما. جتنی بھی کسی کو کوئی پریشانی ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی مشکل ہے, تو علیم بذات صدق ہے, سب کے مسائل کو سب سے بہتر سمجھتا ہے, اور تو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے, سب کے مسائل حل فرما. پروردگار ہمارے ان لوگوں کو شب بیداریوں کو جو انہوں نے تبرک دیتی ہیں میری بہنیں بچوں کو سب کی چیزوں کو صحیح کو محنت کو قبول فرما, اور ماہ مبارک ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کو اسی طرح نیک مسلمان بے گناہ جس طرح ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے. پروردگارہ باقی جو دن رہ گئے ہیں ہمیں پروردگارہ اسی طریقے سے نماز اور قرآن اور دور کرنے کی توفیق فرما.
فرما. جن لوگوں نے تمام کام میں تعاون کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما. اور بعد از رمضان بھی شاہ جی، بعد از رمضان بھی ہمیں اسی تربیت پہ قائم رہنے کی بے توفیق، شک اسی طرح عبادت کرنے کی، اس طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا الہی. فرما. جو لوگ بھی تعاون کرتے ہیں خضوع جیسے یہ ہمارے گھر والے ہیں، پروردگار کو جزائے خیر عطا فرما. پروردگار انہوں نے ہمیں ہر کچھ آسانی دی ہے، نہ یہ بجلی کے پیسے لیتے ہیں، نہ یہ کرایہ لیتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں. پروردگار ان کو جزائے خیر عطا فرما. ان کو خاص امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب میں شمار فرما. ان کے اولاد کو امام زمانہ کا سپاہی بننے کا اعزاز عطا فرما. سارا خاندان متدین ہو جائے شاہ جی. الہی آمین. پروردگار ہمارے بال بچوں کو بھی کوئی امام زمانہ کے، ان کے سپاہی، ان کے کارندے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا دے. شاہ جی بیماروں کو، جب تک ہم زندہ ہیں ائمہ معصومین کی اطاعت کی توفیق عطا. شاہ جی بیماروں کی صحت کے لیے خانم طیبہ بخاری، جو بھی موذی مرض میں جو بھی مرض ہے پروردگار تو حکیم مطلق ہے، سب کو زہرا کاظمی کے شوہر کو معجزان، الخضوع جو موذی امراض میں مبتلا ہیں یا دائمی مریض ہیں، جن کو جواب دے دیا ڈاکٹرز نے شاہ جی، ان جو کو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو بھی آپ کے دل میں ہیں، میرے دل میں ہیں، سب نہیں، اللہ سب مریضوں کو صحت عطا